إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى
في القرآن المجيد والفرقان الحميد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے باج بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سے جو آیت مبارکہ میں اس وقت خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتی ہے پڑھی ہے، میں اس آیت دے تحت چند گزارشات معروضات پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرحمن نیند آ گئی؟ بھائی یاسین کم سے کم بندہ سیدھا ہو گئے، مجھے پتا ہے سوندے پر ذرا تھوڑے سیدھے ہو جاؤ۔ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز نو جانن والا اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ او ذات ہے جدے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ذات دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ عبادت چاہے قولی ہوئے، عبادت چاہے فعلی ہوئے، عبادت چاہے مالی ہوئے، ہر قسم دی عبادت دے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز دی اندر بندہ تشہد دی حالت دی اندر اس بات دا اقرار کردا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی، میری فعلی، میری مالی ہر قسم دی عبادت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے وے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ او ذات ہے جدے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العالمین دی ذات او ذات ہے جو غیب نو بھی جانن والا ہے اور ظاہر نو بھی جانن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات دی اندر اکیلا ہے۔ اللہ دی مخلوق وچوں اللہ دی ذات دے نال اگر کوئی بندہ شریک ٹھہراندا ہے
وہ اللہ رب العالمین دی ذات دے نال شرک کردا ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین دیاں صفات نے، اونا صفات دے اندر اللہ تعالیٰ دی مخلوق وچوں کسے نو شامل کر لینا، یہ بھی اللہ دی ذات دے نال شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال اور عبادات دے اندر یکتا ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین دی ذات دے اندر اور صفات دے اندر اللہ دی مخلوق وچوں کسے نو بھی شامل کردا ہے، او بندہ مشرک ہے۔ اور مشرک بندے دے بارے اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ میں اللہ رب العالمین دی ذات دے نال شرک کردا ہے، میں اس بندے نو بخشاں گا نہیں، اس بندے دی میں بخشش نہیں کراں گا، اس تو علاوہ جو میں چاہواں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیواں۔ اور قرآن پاک دے ایک اور مقام دے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جڑا بندہ اللہ رب العالمین دی ذات دے نال شرک کردا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اس بندے اتے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے، وہ بندہ جنت دے اندر نہیں داخل ہوئے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، او دا ٹھکانہ، او دی جگہ جہنم ہے۔ تو جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات، صفات، افعال اور عبادات دے اندر اللہ دی مخلوق وچوں کسی نو شریک کردا ہے، او بندہ مشرک ہے۔ حتیٰ کہ شرک اتنا بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ نو اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس شرک نو ظلم عظیم کیا ہے کہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اس شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تے 7ویں پارے دے اندر 18 انبیاء علیہم السلام دا نام ذکر کر کے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض میرے 18 انبیاء میری ذات دے نال شرک کر دے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں نہ اپنے نبی جتنے بھی میرے نے 18 انہاں دے میں سارے اعمال نو ضائع کر دیندا۔ اور ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر تسی بھی میری ذات دے نال شرک کرتے، لَحَبِطَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تواڈے اعمال نو بھی ضائع برباد کر دیندا ہے۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں نو مخلوق دے اندر ثابت کردا ہے، وہ بندہ مشرک ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اس صفت نو
اللہ دی مخلوق دی اندر ظاہر کرنا شروع دے اندر میں ذکر کیتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. اللہ رب العالمین فرماندے نے عالم الغیب، میں علم غیب جانن والا، والشہادہ اور جو چیز ظاہر ہے میں انہوں بھی جانن والا. میں تواڈے سامنے ظاہر ہاں اور تسی میرے سامنے ظاہر ہو. میرا سر تواڈے سامنے موجود ہے. تواڈے وچوں کوئی بھی ایک گن کے نہیں دس سکتا کہ میرے سر دے وال کتنے نے، اور اسی طرح میں بھی نہیں دس سکتا کہ تواڈے سر دے وال کتنے نے. بندہ ایک درخت دے نیچے کھڑا ہے، درخت نو دیکھ رہا ہے، درخت سامنے ظاہر ہے، موجود ہے، لیکن کوئی بھی بندہ درخت دے پتیاں نو گن کے نہیں دس سکتا کہ اس درخت دے پتے کتنے ہیں. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات عالم الغیب اور والشہادہ، غیب نو بھی جانن والا اللہ اور ظاہر نو بھی جانن والا اللہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، تو پھر عالم الغیب کا معنی کی بنتا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان تو اوجھل ہے، اللہ دے مخلوق دے کولو اوجھل ہے، جنات دے کولو، انساناں دے کولو، اللہ دے مخلوق دے کولو جو بھی چیز اوجھل ہے اس چیز نو جانن والا صرف اللہ ہے. بعد لوگ کہندے نے کہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب دیا گلاں دسیاں نے. آپ عالم الغیب نے، غیب دا علم رکھ دے نے. اے انہاں دا عقیدہ باطل ہے، اے عقیدہ درست نہیں، قرآن پاک دے خلاف ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث دے بھی خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے کئی ایسے واقعات دسے نے جنہ کا نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ علیہ السلام نے دسیا. اسی طرح اصحاب کہف، ذوالقرنین بادشاہ، حضرت خضر علیہ السلام، اسی طرح جنت جہنم دے بارے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خبراں دیتیاں. جو بات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام وحی دے ذریعے دسی جائے، جبریل دے ذریعے دسی جائے، انہوں علم غیب نہیں کیا جاتا. نبی علیہ السلام نے جتنیاں بھی خبراں دیتیاں نے قبر دے متعلقہ، حشر دے متعلقہ، اس طرح پہلے انبیاء دے واقعات، وہ سارے وحی دے ذریعے دسے. جبریل علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے وحی لے کے نازل ہو.
نبی علیہ السلام کو جبریل امین نے وحی دے ذریعے واقعات دسے اور پھر آپ علیہ السلام نے ان واقعات کو اپنی امت تک پہنچایا، اور اس کو علم غیب نہیں کیا جاتا ہے۔ علم غیب بندہ کنا دے نال سنے بغیر کسی چیز دے بارے آگاہ کرے، اکھاں دے نال دیکھے بغیر کسی چیز دے بارے خبر دے، اکھاں دے نال دیکھے بغیر، نک دے نال سنگے بغیر، ہاتھ دے نال پکڑے بغیر کسی چیز دے متعلق خبر دے، انہوں علم غیب کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ کسی چیز کو دیکھ کے کسی چیز کے متعلق خبر دیتا ہے، انہوں علم غیب نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس بندے نے دیکھ کے دسے ہے۔ کوئی بندہ ہتھاں دے نال پکڑ کے کسی چیز سے متعلقہ آگاہ کرتا ہے، انہوں علم غیب نہیں کیا جاتا۔ کوئی چیز بندہ زبان دے نال چکھ کے وہ دا ذائقہ دسے، انہوں علم غیب نہیں کیا جاتا۔ کنن دے نال سن کے کسی چیز دے متعلق بندہ بیان کرے، انہوں علم غیب نہیں کیا جاتا۔ علم غیب کنا دے نال سنے بغیر، اکھاں دے نال دیکھے بغیر، ہاتھ دے نال پکڑے بغیر، نک دے نال سن کے بغیر کسی چیز دے متعلقہ خبر دینا، انہوں علم غیب کہہ جاتا۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ دنیا کائنات اندر کوئی بھی انسان، کوئی بھی پیر، کوئی گدی نشین، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی جن، کوئی پرند، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام تے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ عالم الغیب دی ذات صرف اور صرف میں اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کی ذات و ذات جنہیں علاوہ کوئی معبود نہیں، عالم الغیب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں علم غیب جاننے والا میں ہوں، والشہادہ اور ظاہر بھی میں جاننے والا ہوں۔ قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوبہ کائنات دے لوگوں کہہ دیو یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے محبوب کائنات دے لوگوں کہہ دیو جو بھی زمین و آسمان دے اندر چیزے عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اور صرف ذات ہے، تے صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ نہ کوئی جن عالم الغیب ہے، نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے، نہ کوئی پیر عالم الغیب ہے، نہ کوئی نبی عالم الغیب ہے، نہ کوئی ادنا عالم الغیب ہے، نہ کوئی اعلیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ
هو الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین دی ذات و ذات جڑا عالم الغیب غیب دیاں باتاں نو جاننے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا، پیدا کر کے چند چیزاں دے نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو سکھلائے۔ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے امت محمدیہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نے چند چیزاں دے نام دسے، فرشتیاں دے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتے دسو ان چیزاں دے نام کی نے، انبئونی مینوں خبر دے ان چیزاں دے نام کی نے۔ فرشتے کہندے نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، اللہ سانو کوئی علم نہیں، اللہ جنہ تو دسیا ہے اونا ہی سانو علم ہے۔ قرآن کے اندر واضح ہو گیا فرشتے عالم الغیب نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں، کوئی جن بھی عالم الغیب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی دی تعمیر کر رہے ہیں، فرشتے حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی دی تعمیر کر رہے ہیں، جن مسجد اقصی کو بنا رہے ہیں مزدور نے، مستری بنے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک آسا پکڑیا، سوٹا پکڑیا، وہ نال ٹیک لگا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے نے۔ اللہ رب العالمین دا پیغام آ جاندا ہے كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اللہ رب العالمین دا پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام دی ذات آ جاندا ہے، موت آ جاندی ہے، سوٹے دے نال ٹیک لگا کے کھڑے نے، سوٹے نو دیمک لگ دیئے، سیونک لگ دیئے، سوٹا جڑا ٹوٹ جاندا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گر جاندے نے تے جن کہندے نے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا، جن کہندے نے کاش اگر سانو علم غیب ہوندا اسی بھج جاندے، دوڑ لگا جاندے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو موت آ گئی ہے، سوٹے دے ذریعے کھڑے نے، دیمک جدوں لگی ہے گرے نے، پھر فرشتیاں نو پھر جنہ نو پتہ چلیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے۔ جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے نے، سوٹے دے نال ٹیک لگائی ہے، انہاں جنہاں نو پتہ چل سکیا نہیں چل سکیا کہ اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام دنیا تو چلے جا چکے نے۔ آج لوگ کہندے نے فلاں پیر دے کول جن نے، وہ عالم الغیب نے، انہاں نو علم ہے، فلاں پیر نو علم ہے، فلاں پیر پہنچیا ہویا ہے، وہ غیب دیاں گلاں دسدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ کسی نجومی دے کول جاندا ہے، جیڑا غیب دیاں گلاں دسدا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے وہدیاں گلاں تے یقین کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو شریعت اللہ رب العالمین نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نازل کی ہے، وہ انکار کردا ہے۔
ہے. اور دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ کسی نجومی دے کول جاتا ہے اپنے متعلقہ ودے کول پوچھدا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 دن دی نماز اللہ رب العالمین اس بندے دی قبول نہیں کرتے. بعض لوگ کئی صحیح عقیدے والے صحیح نمازی کسی نجومی دے کول جاندے نے وہ دیکھو کسی خبر دے متعلقہ پوچھ دینے وہ صحیح دسدا ہے کہ تواڈے گھر دے افراد اینے نے تواڈے گھر دے دروازے اینے نے تواڈے گھر دے خبراں دیندا ہے. بندہ ہکا بکا رہ جاندا ہے. یہ تے عالم الغیب ہے یہ غیب دی خبراں دسدا ہے. میرے بھائیو عالم الغیب اللہ رب العالمین دی ذات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر آدمی دے نال جن نے جس پیر دے کول بندہ جاندا ہے او دے کول بھی جن نے اور جیڑا جا رہا ہے او دے نال بھی جن نے. جدو بندہ جاندا ہے پیر دا جیڑا جن نے جیڑا جان والا بندہ ہے او دے جن دے نال گفتگو کردا ہے. جیڑا جان والا بندہ ہے او دے نال جیڑا جن نے پیر دے جن نو او دے حالات دے بارے دے اندر دسدا ہے. او دا جیڑا پیر دا جن ہے وہ جان والے بندے دیاں خبراں جن دے کول لے کے دس دیندا ہے. بندہ ہکا بکا رہ جاندا ہے کہ اے پیر عالم الغیب ہے. میرے بھائیو جڑا پیر والا جن ہے تے جان والے بندے دا جن ہے وہ آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں. پیر دے جن نو جان والے بندے دا جن دسدا ہے اینو عالم الغیب نہیں کیا جاندا. جدو بندہ ایک خبر دوسرے کو دے دے انہوں عالم الغیب نہیں کیا جاندا. عالم الغیب دی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے. نہ کوئی پیر عالم الغیب جانتا ہے نہ کوئی فقیر نہ کوئی ادنا نہ کوئی اللہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب میں اللہ رب العالمین دی ذات ہے. کوئی نبی بھی علم غیب نہیں جانتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول انسانی شکل دے اندر چند مہمان آ جاتے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا ذبح کرتے نے. بچڑے کو ذبح کر کے اپنے مہمانوں دے سامنے رکھ دیتے نے. گوشت رو کھاؤ کھانا تناول کرو. نبی پاک علیہ السلام کی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے. یہ جڑے جان والے مہمان نے کھانا نہیں کھا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نے یہ مہمان کیسے نے. میں انہوں نے خدمت واسطے بچڑا ذبح کر کے بھول کے انہوں نے سامنے رکھیا کھا کیوں نہیں رہے. نبی پاک علیہ السلام نے ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی جب جان والے مہمانہ نے دیکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جان والے مہمان کہندے نے اے ابراہیم اسی انسان نہیں اللہ تعالیٰ دیتے جو ہے آسمان تو فرشتے آئے ہیں اسی کھانا نہیں کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نے انہوں نے مہمان سمجھ کے انسان سمجھ کے انہوں نے سامنے بچڑا پھول کے رکھے ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جد الانبیاء نے انہیں نہیں پتا چل سکیا کہ یہ فرشتے نے. پریشان ہو جاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ دے نبی ابراہیم اسی اللہ دے بھیجے ہوئے آسماناں تو فرشتے آئے ہیں تانوں بیٹے دی خوشخبری سنا رہے ہیں. اللہ علیہ السلام کی طرف عذاب لے کے آئے ہیں. فرشتیاں نے دسیا کہ اسی انسان نہیں اسی فرشتے ہیں. جب فرشتیاں دسیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
پتہ چلیا کہ یہ فرشتے نے، دسن تو پہلے پتہ چلیا نہیں پتہ چلیا، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ دے نبیاں دے وچوں بھی کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر چند نوجوان آ جاندے نے، انسانی شکلاں نے بغیر اجازت دے حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہندے نے اے آن والے جوانو، اے میریاں بیٹیاں نے، جائے اس طریقے دے نال انہاں دے نال نکاح کر لو تے انہاں نوں اپنے گھر دے اندر لے جاؤ۔ اے آن والے نوجوان کہندے نے اے ابراہیم، اے لوط، تینوں پتہ نہیں ساڈی عادت دا، سانوں تیریاں بیٹیاں دی کوئی ضرورت نہیں، تینوں پتہ ہے اسی نوجواناں دے نال معاذ اللہ بد فعلی کرن والے ہاں، تیری بیٹیاں دی سانوں کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، آندے نے کاش میرے کول طاقت ہوندی میں تہاڈا مقابلہ کردا، تہاڈے نال دو ہاتھ کردا۔ اے آن والے نوجوان کہندے نے اے لوط نبی جی، تانوں پتہ نہیں اسی آن والے فرشتے ہاں، اسی کوئی انسان نہیں، تہاڈیاں بچیاں دے نال سانوں کوئی حاجت نہیں۔ تو قرآن دیاں ان آیات تو بھی پتہ چلدا ہے کہ نبی لوط علیہ السلام علم غیب رکھدے ہوندے تو پریشان نہ ہوندے۔ فرشتیاں نے دسیا کہ اسی انسان نہیں بلکہ اسی فرشتے ہاں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نو پتہ چلے ساڈے ملک دے اندر اور دیگر ممالک دے اندر یہ بات بہت مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام علم غیب جاندے نے، عالم الغیب نے، ہر لکی چھپی خبر نو نبی علیہ السلام جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے دے اندر موجود نے، ایک یہودن عورت نے نبی پاک علیہ السلام دی دعوت کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو دعوت پیش کیتی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ نو نال لے کے میرے گھر دے اندر آؤ۔ اس یہود نے گوشت پکایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو چند صحابہ نو نال لے کے چلے جاندے نے۔ اس مجلس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے ایک ساتھی صحابی بھی شہید ہو جاندے نے۔ آسمان تو اللہ رب العالمین وحی نازل کر دینے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس گوشت نو نہ کھایا جے، اس گوشت دے اندر شہد، اس گوشت دے اندر زہر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا، پھر آپ علیہ السلام نو پتہ چلیا۔ اگر جڑے لوگ کہندے نے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نے، کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ نو زہر آلود گوشت جان کے کھلایا ہے؟ اگر نبی علیہ السلام انہوں نے عقیدے کے مطابق نبی علیہ السلام عالم الغیب نے، معاذ اللہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو زہر آلود گوشت خود کھلایا۔ اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو پھر جان لو کون عالم الغیب ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہہ دیو قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی
ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کائنات دے لوگوں کہہ دیو میرے کول اللہ دے خزانے نہیں، میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں، ولا اقول لکم انی ملک، میں تمہیں یہ نہیں کہنا کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں یہ کہنا کہ میں عالم الغیب غیب دا علم رکھن والا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھو یمن دے اندر چند لوگ منافق آئے، آگے آندے نے اللہ دے نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم سانو کاری دیو، سانو علماء کرام دیو جڑے سانو دین سکھائیں، دین دی دعوت دیو، سانو دین دا علم کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے 70 جانشار، اپنے 70 قاری، اپنے 70 صحابہ اولاد نال بھیج دیتے۔ کافی دن گزر جاندے نے، اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جڑے میرے ساتھی یمن دے اندر گئے نے انہاں دے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی، انہاں دے بارے کوئی علم نہیں، کس حالت دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام پریشان نے۔ ایک مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ رب العالمین وحی نازل کر دے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں یمنیاں نے، انہاں منافقاں بے ایمان نے تواڈے صحابہ کو شہید کر دیتا ہے، انہوں نے تواڈے صحابہ کو قتل کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مہینے تک فجر دی نماز کے اندر انہوں واسطے بد دعا کرتے رہے، اور دیگر نمازوں کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام بد دعا کرتے رہے۔ اگر معاذ اللہ جڑے لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب نے، انہاں دے عقیدے دے مطابق کیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو معاذ اللہ جان بوجھ کے قتل کروایا ہے؟ اگر نبی پاک علیہ السلام نے جان بوجھ کے قتل نہیں کروایا تو پھر مان لو عالم الغیب ذات ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ علم غیب کائنات دی اندر سوائے اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اور صرف علم غیب اللہ رب العالمین دی ذات جانتی ہے۔ کوئی پیر علم غیب نہیں جانتا، کوئی فقیر، کوئی اللہ، کوئی ادنا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، اللہ دی مخلوق وچوں کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دو زمین و آسمان دے اندر کوئی بھی چیز عالم الغیب نہیں، کوئی بھی چھپیاں ہوئی گلاں جاندا نہیں سوائے اللہ دے۔ نبی پاک علیہ السلام جدو بھی کسی غزوے دے اندر جاندے، کسی جنگ واسطے جاندے، آپ علیہ السلام اپنی ازواج نو، اپنی بیویاں نال لے جاندے، قرآن دازی نبی علیہ السلام کر دے، جس آپ علیہ السلام دی زوجہ دے متعلقہ قرآن دازی نکل دی، آپ علیہ السلام اپنی زوجہ نو نال لے جاندے۔ ایک
غزوے تے نبی علیہ السلام والسلام اپنی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نال لے جاندے، رات دا وقت ہے، فجر دے قریب وقت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ سواریاں تیار کرو، جڑا سامان ہے انہوں اٹھاؤ، اگے بڑھیے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ قضاء حاجت واسطے قافلے تو تھوڑی دور چلیاں جاندیاں نے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ نال لے کے قافلے کو آگے لے جاندے نے۔ آگے جا کے دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ قافلے دے اندر موجود نہیں، قافلے دے اندر بچھڑ جاندیاں نے، قضاء حاجت واسطے جاندیاں نے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام بقول انہاں دے جڑے آدھے نے نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب نے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے جان بوجھ کے اپنی بیوی نو پیچھے چھوڑیا؟ بعد دے اندر منافقہ نے تو تلائیاں نے معاذ اللہ نبی دی بیوی ٹھیک نہیں۔ کیا نبی پاک علیہ السلام بقول اولا دے جڑے لوگ آنے نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب نے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے بیوی نو چھوڑیا؟ اگر نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیوی نو پیچھے نہیں چھوڑیا، نبی پاک علم نہیں، تو جان لو علم غیب جانن والا کون ہے؟ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین دی ذات و علاوہ علم غیب نہیں رکھدا، کوئی پیر نہیں علم غیب رکھدا، کوئی اللہ نہیں رکھدا، کوئی ادنا نہیں رکھدا، کوئی پیر عبدالقادر جیلانی وہ بھی علم غیب نہیں رکھدے، علی حجویری علم غیب نہیں رکھدے، پیر بلے شاہ غیب دا علم نہیں رکھدے، کوئی بھی اللہ دی مخلوق وچوں علم غیب نہیں رکھدا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ رب العالمین ذات و علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ جس بندے دا یہ عقیدہ انہوں اللہ رب العالمین یقیناً اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا، اور جس بندے دا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں بھی علم غیب جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، ساتھ نمازاں بھی پڑھی جانتا ہے، تہجداں بھی پڑھی جانتا ہے، صدقہ خیرات بھی کری جانتا ہے، اگر اس حالت دے اندر مر گیا تو وہ پکا بندہ جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنیٰ دے اندر کتاب و سنت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔